روح ریان از زرش نور وہ اس وقت تیز تیز قدموں کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ آفس کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اسے اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے 1 ماہ ہوا تھا، اس لیے وہ کسی قسم کی کوتاہی کر کے یہ جاب کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی جہاں پر الیکٹرانکس کی اشیاء تیار کی جاتی تھی۔ اس کا کام روزانہ کی بنیاد پر بننے والی چیزوں میں استعمال ہونے والے چھوٹے بڑے پرزوں کی روزانہ کی فائل تیار کرنا ہوتا تھا۔ اس لیے یہاں چھٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پر اسے جاب اس کی ایک انڈین دوست نیدی سکسینہ کی وجہ سے ملی ہے، جو کہ یہاں پچھلے 7 سال سے کام کر رہی ہیں۔ یشال، کیسا رہا آج کا دن؟ بس ٹھیک یار، ایک تو میں صبح صبح لیٹ ہو گئی، اوپر سے مینیجر کی ڈانٹ بھی الگ کھائی۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں چھوٹی موٹی ایسی باتیں تو برداشت کرنی ہی پڑتی ہیں۔ کہہ تو تم صحیح رہی ہو۔ جلدی چلو نیدی، سلار بھیا گھر پہنچ گئے ہوں گے اور میں نے ان کے لیے کھانا بھی بنانا ہے۔ اوکے چلتے ہیں، اب اپنا سلار نامہ نہ کھول دینا۔ یشال کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ نیدی، تم سلار بھیا سے جیلس ہوتی ہو؟ یہ لو جی، تم میرا بوائے فرینڈ تھوڑی ہو جو میں تم سے اور اس سے جیلس ہوں گی۔ میں نہ صحیح سلار بھیا تو ہو سکتے ہیں نا؟ توبہ کرو، تمہارے بھائی نے تو تمہارے منہ سے یہ سب سن لیا نا تو ہماری خیر نہیں۔ وہ تو تمہیں ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیسے بیٹھنے دیتے ہیں۔ نہیں جی، سلار بھیا بہت اچھے ہیں اور جیسا تم ان کا نقشہ کھینچ رہی ہو ایسے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک دن میں گئی تھی، تم لوگوں کے فلیٹ پر دروازہ کھول کر روکھا پھیکا سا سوال پوچھا تھا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے تمہارا نام لیا تو مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی چڑیل ہوں۔ یشال نے ہنسنا شروع کر دیا۔ پتہ ہے مجھے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا؟ یشی، تم نے کب سے ایسی دوستیں بنانا شروع کر دی ہیں؟ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا اچھی بھلی تو ہے بیچاری، بس تھوڑی سی بونگی ہے۔ نیدی کو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، جب آئی تو اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل سے یشال کو مارنا چاہا، لیکن یشال پہلے ہی سمجھ چکی تھی۔ اسے اس نشانہ لگنے سے پہلے ہی بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ یشال بھاگتے ہوئے کسی سے ٹکرائی اور اسے ایسے لگا جیسے کسی پتھر سے سر پھوڑ لیا ہو۔ اگلا بندہ بھی بہت ہی کوئی کھڑوس تھا، بولا، میڈم، ہوش سے یہ آپ کا گھر نہیں ہے جو ادھر ادھر ٹکراتی پھر رہی ہیں۔ میرا گھر نہیں ہے تو آپ کا گھر بھی نہیں ہے، یہ روڈ ہے اور یہاں جس کا دل چاہے جیسے چلے اس کی مرضی ہے۔ یشال نے بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا۔ رونی اس وقت جلدی میں تھا، نہیں تو وہ اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ تھوڑا سا آگے جا کر پلٹا اور اپنی جیب سے ایک ماسک نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ماسک پہن کر باہر نکلا کرو لڑکی، یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور ماسک یشال نے جلدی سے پہن لیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رونی نے ایک نظر اپنے سائیڈ مرر میں اس لڑکی پر ڈالی اور بولا، جلد ہی دوبارہ ملیں گے۔ رونی، اگلے آدھے گھنٹے میں تم مجھے گھر پر ملو، اٹس یور لاسٹ وارننگ۔ لیکن ماشا، میں اس وقت میٹنگ میں ہوں۔ رونی، تم پہنچ رہے ہو یا نہیں؟ ہاں اور نہ میں جواب دو۔ اوکے، پہنچ رہا ہوں۔ کال بند کر کے رونی انگلی سے اپنی پیشانی سہلانے لگا۔ کیا ہوا سر؟ سلار نے رونی کو سوچ میں ڈوبا دیکھ پوچھا۔ سلار، مجھے کسی کام سے جانا ہے تو تم یہ میٹنگ اٹینڈ کرو گے؟ اوکے سر، نو پرابلم۔ رونی اس وقت ماشا کے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے ابھی گھنٹی کی طرف ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ رونی سلام کر کے اندر داخل ہوا۔ سلام کا جواب عرفان کی طرف سے آیا تھا۔ وعلیکم السلام صالح صاحب، آج کیسے راستہ بھول گئے؟ یار تو آگ نہ لگا، پہلے ہی جلنے کی پو آ رہی ہے۔ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک کشن اٹھتا ہوا آیا جسے رونی نے کیچ کر لیا تھا۔ عرفان سے مقداد کو لے کر رونی کچن میں چلا آیا جہاں ماشا کھانا بنا رہی تھی۔ آج کیا بنایا ہے؟ رونی نے خود ہی ایک پین کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ یار بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا لگا دو۔ رونی اپنی عادت کے خلاف بہت سے سوالات کر چکا تھا ماشا سے، لیکن جواب نہ دار۔ اب رونی خاموش ہو کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ آ جاؤ، آپ لوگ کھانا کھا لو، ماشا نے اسے مخاطب کے بغیر کہا، لیکن اب رونی کی باری تھی۔ وہ اٹھ کر نہیں گیا اور عرفان کو مخاطب کر کے بولا، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ اب ماشا کو بھی احساس ہوا کہ بہت ہوگی ناراضگی۔ وہ آ کر رونی کے پاس بیٹھ گئی۔ کیوں نہیں آئے اتنے دن سے؟ ماشا نے نرمی سے پوچھا۔ یار بہت بزی تھا، تم جانتی تو ہو۔ اور کال کیوں نہیں کی؟ اس کے لیے سوری۔ جانتے ہو نا، ماں باپ نہ ہوں تو بہنوں کے لیے بھائی سب کچھ ہوتے ہیں۔ جی، رونی نے اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ پھر اسے آدھا گھنٹہ اور لیکچر سننا پڑتا۔ وہ رونی کو بازو سے پکڑ کر کھانے کی ٹیبل پر لے آئی تھی۔
ماشا اور رونی 2 بھائی بہن تھے۔ ان کا باپ پاکستان جبکہ ماں سنگاپورین تھی۔ وہ دونوں پاکستان کبھی نہیں گئے۔ ان کا باپ ان کی ماں کو چھوڑ کر جو پاکستان گیا تو واپس لوٹ کر ہی نہیں آیا۔ 5 سال پہلے ان کی ماں بھی فوت ہو گئی تھی۔ عرفان ایک پاکستانی تھا جو کہ روزگار کی تلاش پہ سنگاپور آیا تھا۔ وہ رونی کی کمپنی کی ایک برانچ سنبھال رہا تھا۔ ماشا اور عرفان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ جب اس بات کا پتہ رونی کو چلا تو اسے صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ ماشا کی شادی کسی پاکستانی سے نہیں کرے گا، لیکن وہ ماشا کے آگے مجبور ہو گیا کیونکہ ماشا نے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف عرفان سے ہی کرے گی۔ رونی راضی تو ہو گیا لیکن اس نے عرفان کو بتا دیا کہ اگر وہ کبھی اس کی بہن کو چھوڑ کے گیا تو اسے جہاں بھی چلا جائے، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، وہ اسے ڈھونڈ لے گا، اس لیے کبھی میری بہن کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ دونوں بہن بھائی میں بہت پیار ہے۔ عرفان رونی کے سامنے تو کچھ بھی نہیں بولتا لیکن ماشا کو کہتا ہے میں تم دونوں بہن بھائی کے پیار سے بہت جیلس ہوتا ہوں۔ سالار آج گھر آیا تو بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بھیا کیا ہوا؟ آج تو کچھ زیادہ ہی لگتا ہے کام کیا ہے۔ جی گڑیا، بس آج سائٹ پہ کچھ زیادہ کام تھا اس سے تھک گیا ہوں۔ سالار اور یشال اور مازیہ تینوں بہن بھائی ہیں۔ ان کی ماں باپ فوت ہو گئے ہیں۔ مازیہ سب سے بڑی ہے۔ اس کی شادی اپنے ماموں کے بیٹے کاشف سے ہوئی ہے۔ وہ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں۔ یشال جب 10 سال کی تھی تو وہ لوگ پاکستان سے یہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے تھے، لیکن 3 سال پہلے پاکستان میں یہ لوگ مازیہ کی شادی کے لیے گئے تھے۔ شادی کے دوسرے دن ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی ماں اور باپ دونوں کی وفات ہو گئی تھی۔ اس صدمے کا یشال نے بہت گہرا اثر لیا تھا۔ مازیہ نے بہت کہا کہ وہ یشال کو اپنے پاس رکھے گی لیکن سالار نہیں مانا اور یشال کو ساتھ لے کر یہاں آ کر وہ کافی چینج ہو گئی تھی۔ اب پہلے کی طرح کھلتی ہنستی نہیں تھی لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی۔ آج سالار آفس آیا تو ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ اسے پیغام ملا کہ اسے باس اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ سالار دستک دیکھ کر اندر داخل ہوا تو رونی نے اسے بیٹھنے کے لیے بولا۔ مسٹر سالار، کل آپ نے میری جگہ پر ایک میٹنگ اٹینڈ کی تھی۔ یس سر۔ کیسی رہی میٹنگ؟ سر بہت اچھی۔ آپ کے لیے یا میرے لیے؟ سر ظاہری سی بات ہے، یہ کمپنی آپ کی ہے تو اس کا فائدہ بھی آپ کو ہوگا، اور چونکہ ہم لوگ اس کمپنی سے جڑے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ رونی نے ایک فائل اٹھا کر سالار کے آگے پھینکی۔ پھر یہ کیا ہے مسٹر سالار؟ میری کمپنی کی یہ اتنی امپورٹنٹ فائل ان لوگوں تک کیسے پہنچی؟ اس سے پہلے کہ سالار کو جواب دیتا، رونی نے سالار کے منہ پر ایک تمانچہ رسید کیا اور اس کے بعد اس نے سالار پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش شروع کر دی۔ سالار نے ڈھال ہو کر نیچے گر گیا تو رونی اپنی سیٹ پر آ گیا اور احمر کو بلایا۔ احمر، اسے لے جاؤ اور جب تک یہ سب سچ سچ نہ بتا دے اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دینا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ یشال کو آئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے لیکن سالار کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا یشال کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی لیکن اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح اس کی آنکھ سورج کی کرنیں آنکھوں پر پڑنے سے کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور کمرے میں جا کر سالار کو دیکھنے لگی کہ شاید وہ آ گیا ہو، لیکن اسے کمرے میں نہ پا کر اب کی باری اس نے نیچے فرش پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں کام کرتا ہے۔ اس نے اس کے کمرے میں جا کر اس کی اسٹڈی ٹیبل پر کچھ ڈھونڈنا شروع کیا کہ وہاں سے ہی اس کے آفس کا کچھ پتہ مل جائے۔ سالار کی حالت بہت بری تھی لیکن اسے اپنی حالت سے زیادہ یشال کی فکر تھی۔ وہ سوچ رہا تھا میری غیر موجودگی میں اس کی حالت کیا ہوگی۔ احمد نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا جب تک تم سچ نہیں بتاؤ گے تب تک تمہیں یہیں قید۔ سالار سوچ رہا تھا کہ کس نے ایسا کیا ہے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ جس وقت وہ واپس جا رہا تھا اس کے ساتھ ایک آدمی ٹکرایا تھا اور دونوں کے ہاتھ سے فائلز گری تھیں۔ اسی وقت فائلز ایکسچینج ہوئی ہوں گی۔ اسے بس احمد سے ملنا تھا۔ یشال کام پر بھی نہیں گئی تھی۔ آج 2 دن ہو گئے تھے سالار کو غائب ہوئے۔ اسے رو رو کر آنکھیں سجالی تھی۔ آج اس نے نیدی اور حسن کو کال کی اور سالار کے بارے میں بتایا۔ وہ دونوں بھی پریشان ہو گئے اور اسے کچھ حوصلہ دیا اور پریشان نہ ہونے کا کہا۔ شام کو وہ لوگ اس کے فلیٹ پر آئے اور پھر بہت سوچ بچار کے بعد حسن نے یشال کو مشورہ دیا کہ وہ رونی سر سے ملے۔ وہ اس شہر کا سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا بندہ ہے اور اگر یشال اس سے مل سکے تو وہ اس کی مدد بھی کر دے گا، لیکن سب سے مشکل کام اس سے ملنا ہے۔ اس کے آفس بہت ساری جگہ پر ہیں، کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس وقت کہاں ہوتا ہے، لیکن ہاں اگر تم اس کے گھر میں اس سے مل سکو تو بات بن سکتی ہے۔ سالار نے احمد سے کہا کہ اسے رونی سے ملنا ہے لیکن احمد نے اسے بتایا کہ رونی ملک سے باہر گیا ہوا ہے، وہ 3 دن کے بعد ہی آئے گا۔
اب سلار کو اس کے آنے تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یشال آج حسن کے ساتھ رونی کے گھر آئی تھی۔ بہت انتظار کے بعد اس کے سیکیورٹی گارڈز نے انہیں بتایا کہ وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور وہ 2 دن کے بعد آئے گا۔ یشال مایوس ہو کر واپس گھر لوٹ گئی تھی۔ سر، آپ سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے، نام بھی نہیں بتا رہی اور یہاں سے جا بھی نہیں رہی، کہہ رہی ہیں جب تک وہ آپ سے نہیں ملیں گی یہاں سے نہیں جائیں گی۔ اوکے، بھیجو اسے۔ یس سر۔ وہ سست قدموں سے عالی شان گھر میں داخل ہوئی۔ اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں سے کہاں گزر کر یہاں تک پہنچی تھی۔ اس نے نظر اوپر اٹھائی، وہ اس کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا۔ وہ صرف جینز میں ملبوس تھا، اس کے جسم سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ بولو لڑکی۔ لگتا تھا اس کی 2 آنکھیں پیچھے کی طرف بھی تھیں۔ دیکھیے سر، مجھے میرے ایک دوست نے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام سلار ہے، وہ پچھلے 7 دن سے گھر نہیں آیا۔ یہ اس کی ایک تصویر ہے۔ اس نے تصویر سامنے پڑے ٹیبل پر رکھی۔ اگر آپ اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کریں۔ سر، آپ کے سگنیچر چاہیے۔ ایک آدمی فائل اٹھائے مؤدب انداز میں اس کے پاس آ کھڑا ہو گیا تھا۔ رونی نے سگنیچرز کر کے نظر اوپر اٹھائی تو واپس پلٹنا ہی بھول گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی، یشال۔ اس لڑکی کا ایڈریس اور نمبر نوٹ کر لو اور اسے گھر چھوڑ کر آؤ۔ یشال کے جانے کے بعد رونی نے احمد کو بلایا۔ احمد، سلار کی کیا نیوز ہے؟ سر، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اوکے، چلیں۔ پھر وہ شرٹ پہنتے ہوئے بولا، جی سر۔ احمد اور وہ وہاں پہنچے تو سلار نڈھال سا بیٹھا ہوا تھا۔ رونی کو دیکھ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ رونی ایک چیئر لے کر سلار کے سامنے بیٹھ گیا اور ہاتھ سے سلار کا سر اونچا کر کے بولا، اب جلدی سے بولو۔ سر، میں میٹنگ ختم کر کے جب گھر جا رہا تھا تو باہر نکلتے ہوئے ایک شخص مجھ سے ٹکرایا تھا۔ اس کی اور میری فائلز نیچے گری تھیں۔ اسی وقت اس شخص نے ہی فائل اٹھائی ہے۔ سر، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، میرے کیبن میں وہ فائل پڑی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا یہ نقلی فائل میرے پاس آ گئی ہے۔ احمد، اس کو کچھ کھانے کو دو اور اسے اس کے گھر پہنچا دو۔ مسٹر سلار، کہیں بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا، معمول کے مطابق آفس آنا اور ابھی میں خود انویسٹیگیٹ کروں گا۔ مجھے ابھی تم پر یقین نہیں ہے لیکن میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تمہاری بہن مجھ تک پہنچی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کل کسی اور تک پہنچے تمہیں بازیاب کروانے کے لیے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑا سا آگے جا کر مڑا اور بولا، گھر جا کر کیا کہو گے؟ کہاں گئے تھے اتنے دن؟ سلار نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات سمجھ کر اس بات میں سر ہلا کے کہا، میں ہینڈل کر لوں گا۔ احمد، چھوڑائے ہو سلار کو؟ جی سر۔ اس پر نظر رکھنا اور تمہیں جو دوسرا کام سونپا ہے وہ بھی، اس کا کیا ہوا؟ سر، وہ ہماری ہی کمپنی کی ایک برانچ میں ورکر ہے مطلب سر ہے۔ اوکے، آگے۔ ان کے 3 دوست ہیں، وہ تینوں انڈین ہیں، ان میں ایک لڑکی اور 2 لڑکے ہیں۔ اور بوائے فرینڈ؟ نہیں سر، سلار بہت سخت طبیعت کا ہے، اس معاملے میں وہ اسے زیادہ کہیں نہیں جانے دیتا۔ اوکے۔ کون سی برانچ میں کام کرتی ہے؟ 7th اسکائی سر۔ عرفان کی برانچ میں؟ یس سر۔ اوکے۔ عرفان کو پتہ چلے بغیر مینیجر سے بات کر کے اسے مین برانچ میں شفٹ کر دو۔ میں سلار کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا اور سلار کو عرفان والی برانچ میں بھیج دو۔ اوکے سر۔ سلار گھر پہنچا تو وہاں نیدی بھی موجود تھی۔ یشال بھاگ کر سلار کے گلے سے لگی اور رونا شروع کر دیا۔ سلار کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ بھیا، آپ کہاں تھے اتنے دن؟ گڑیا، میں کسی کام سے شہر سے باہر تھا اور میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میرا موبائل بھی ٹوٹ گیا تھا، اس لیے میں تم سے کانٹیکٹ نہیں کر سکا۔ یشال اور پریشان ہو گئی۔ وہ سلار کو پکڑ کر بیڈ روم تک لے کر گئی اور پھر اس نے 2 دن اسے آفس نہیں جانے دیا اور خود بھی نہیں گئی۔ دوسرے دن سلار آفس کے لیے تیار ہوا تو اسے زبردستی واپس کمرے میں لے کر آئی۔ سلار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا جانا بہت ضروری ہے لیکن وہ نہیں مانی اور سلار کے نمبر پر رونی کی کال آئی تو سلار سے یشال نے فون کھینچ لیا۔ ہیلو، جی سر، میں سلار مصطفیٰ کی بہن بات کر رہی ہوں۔ وہ 2 دن تک آفس نہیں آئیں گے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے انہیں کام سے نکالنا ہے تو نکال دیں لیکن وہ کام پر نہیں آئیں گے۔ اوکے۔ رونی نے مختصر جواب دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اسے سلار کو وارن کرنے کے لیے کال کی تھی لیکن کال یشال نے اٹھائی تھی۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے رونی نے احمد کو بلایا۔ احمد، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے سلار کی نگرانی کرنی ہے۔ جی سر، اس کام پہ میں نے ایک خاص آدمی لگایا ہوا ہے۔ اوکے،
پھر شام کو ہم سالار کے گھر چلیں گے۔ اوکے سر۔ شام کو گھنٹی کی آواز پر سالار نے دروازہ کھولا تو اس نے سوچا کہ نیدی ہوگی، لیکن آگے رونی اور احمد کو دیکھ وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ سر آپ راستہ دو گے اندر آنے کے لیے؟ جی سر۔ سالار دروازے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ احمد اندر نہیں آیا۔ کچن کے دروازے پر کھڑی یشال رونی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ سر یہ میری چھوٹی بہن ہے اور یشال یہ میرے باس ہیں۔ جی بھیا میں جانتی ہوں انہیں۔ رونی نے ایک نظر یشال پر ڈالی اور سالار سے بولا، اب آپ بہتر لگ رہے ہیں مسٹر سالار، کل سے آفس آ جائیے گا۔ جی سر۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی کھڑا کھڑا واپس چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک خاص نظر یشال پر ڈالی، لیکن یشال اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ دوسرے دن سالار آفس پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ اسے دوسری برانچ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اس نے برانچ کا نام پوچھا تو وہ مطمئن ہو گیا کہ چلو وہاں یشال بھی ہے، لیکن یہ خوش فہمی اس کی جلدی ہی ختم ہو۔ جب دوسرے دن سالار نے تیار ہوتے ہوئے یشال سے کہا، یشال آج ساتھ چلیں گے، میں اب جس برانچ میں ہوں تم بھی وہیں ہوتی ہو۔ لیکن بھیا میں اب اس برانچ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے تو مین برانچ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کب؟ سالار نے حیرانگی سے پوچھا۔ کل ہی بھیا، اب سالار کا صبر جواب دے گیا۔ وہ یشال کو چھوڑنے کے بہانے آیا اور سیدھا رونی کے آفس پر پہنچا۔ مسٹر ریان، سوری، جو بھی معاملہ ہوا ہے وہ آپ کے اور میرے درمیان ہوا ہے۔ آپ میری فیملی کو درمیان میں نہ لائے تو بہتر ہے، نہیں تو میں اور میری بہن یہاں سے استعفیٰ دے دیں گے۔ سالار اس وقت بہت غصے میں تھا۔ ریان آرام سے اٹھ کر سالار کے پاس آیا۔ مسٹر سالار میں آپ پر بہت بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے آپ میرے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اگر یہ حرکت آپ نے نہیں بھی کی تب بھی آپ جانتے ہیں آپ کی وجہ سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں سے استعفیٰ دیں گے تو کیا خوشی خوشی پاکستان چلے جائیں گے؟ آپ یہاں کی جیل میں ساری زندگی بھیک مانگتے رہیں گے۔ اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ سالار بہت بے بس ہو کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ ریان لنچ کے بعد سائٹ ایریا پر آیا۔ کچھ نئی مشینری آئی تھی وہی دیکھنے کے لیے۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا سب لوگ کھڑے ہو رہے تھے، لیکن ایک ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ یشال تھی جو دوسری طرف مڑی کوئی سکرو ٹائٹ کر رہی تھی۔ سالار نے اسے یہاں لیبرز پر رکھا تھا اور کام بھی بہت مشکل تھا۔ وہ چلتا ہوا یشال کے پاس آیا۔ مس، کیا کر رہی ہیں آپ؟ جی کام، جی وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ کیا کام کر رہی ہیں؟ جی یہ سکرو ٹائٹ کر رہی ہوں۔ مس میڈی، آپ آئیں یہاں پر، یہ سکرو ٹائٹ کریں۔ وہ آئی اور 1 منٹ میں وہ کام کر کے چلی گئی۔ یشال نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی یشال۔ اوکے۔ احمد، مس یشال کو کام کرنا نہیں آتا، اگر 1 ہفتے میں انہوں نے کام نہ سیکھا تو انہیں فائر کر دیں۔ یشال حیران تھی، یہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ جاب کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نیدی سے اسے پتا چل گیا تھا کہ سالار کو بہت کم تنخواہ مل رہی ہے، اس لیے وہ سالار پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ یشال گھر پہنچی تو وہ بہت تھک چکی تھی، ایک تو سارا اتنا سخت کام اور اوپر سے نوکری سے نکالے جانے کا خوف۔ وہ تھکن اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھی۔ سالار نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی اسے پوچھا تھا، کیا ہوا ایشی؟ آج بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ کچھ نہیں، تھکی ہوئی تو نہیں ہوں۔ اچھا؟ اس نے کچھ سوچا اور پھر بولا، تم کام کیا کرتی ہو وہاں؟ کام؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر سالار کے دیکھنے پر بولی، کام وہی جو یہاں کرتی تھی۔ سالار نے مطمئن ہو کر اس سر ہلا دیا۔ بھیا کل سنڈے ہے، کل میں نیدی لوگوں کے ساتھ فانا فوڈ اسٹریٹ جاؤں گی، آپ چلیں گے؟ نہیں آپ لوگ جانا، مجھے کچھ کام ہے۔ اوکے۔ وہ چاروں اس وقت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یشال نے انہیں اپنے کام کی نوعیت اور باس کے رویے کے بارے میں بتایا تھا۔ تم ریزائن کر دو، حسن نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں چھوڑ سکتی، تم اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا لو، نیدی نے اپنا نادر مشورہ دیا۔ یہ لو جی، تم تو نہ ہی بولو، اسے جواب گرپریت نے دیا تھا اور یشال گرپریت سے اتفاق کری تھی۔ اچھا چھوڑو آپ لوگ ان باتوں کو، چلو کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ آپ لوگوں کو بھی پریشان کر دیا۔ حسن انڈیا جا رہا ہے، نیدی نے بتایا۔ اچھا کب جا رہے ہو؟ جمعے کو۔ تمہاری بہن کی شادی ہے نا؟ اسے سر اس بات میں ہلایا۔ حسن غور سے یشال کو دیکھ رہا تھا۔ نیدی جو کہ حسن کے برابر بیٹھی ہوئی تھی، حسن کو چٹکی کاٹی۔ حسن نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ یشال اور گرپریت اس وقت انڈیا میں ہو رہے کسان احتجاج کے بارے میں بات کر رہے تھے۔
نیدی نے آہستہ آواز میں حسن کو کہا، لگتا ہے انڈیا تو جا رہے ہو لیکن دل یہیں چھوڑے جا رہے ہو۔ حسن نے مسکرا کر اس بات پر سر ہلایا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں جگنوں سی چمک تھی۔ نیدی نے یشال کو پکارا تو وہ اور گرپریت دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ یشال، حسن کہہ رہا ہے۔ اس کی اتنی سی بات پر حسن کا سانس رک گیا۔ وہ زور سے کھانسنے لگا۔ گرپریت نے جلدی سے اسے پانی دیا۔ حسن نے پانی پیتے ہوئے نیدی کو آنکھوں سے منع کیا۔ نیدی کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ سالار یشال کے جانے کے بعد اس دن والے ہوٹل میں آیا۔ اس نے ریسیپشن پر موجود آدمی سے اس دن ٹکرانے والے آدمی کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں بیٹھا رہا۔ جب جانے کے لیے مڑا تو اپنے پیچھے والے ٹیبل پر ایک آدمی کو منہ کے آگے ٹوپی رکھے بیٹھا ہوا دیکھا۔ سالار ہوٹل سے باہر تھوڑا آگے جا کر ایک گاڑی کی اوٹ میں ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے مطلوبہ آدمی کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ آدمی بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہاں سے وہ سالار کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ سالار ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اس نے اس آدمی کو درخت کی اوٹ سے نکل کر آگے بڑھتا دیکھا۔ جب تھوڑا آگے بڑھ گیا تو سالار بھی گاڑی کی اوٹ سے نکل آیا۔ اپنے اور اس آدمی کے درمیان کے فاصلے کو کم کر کے آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑا آگے جا کر وہ دائیں طرف مڑ گیا۔ دائیں طرف ایک زیر تعمیر عمارت تھی۔ وہ اس کے اندر چلا گیا۔ سالار بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوا لیکن اندر جا کر اسے وہ آدمی کہیں نظر نہیں آیا۔ اسے دوسری منزل پر تھوڑی روشنی نظر آئی۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ دوسری منزل کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے جھانک کر دیکھا لیکن وہ حیران رہ گیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سالار ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اسے کہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب اسے اس جگہ سے عجیب خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ جانے کے لیے مڑا لیکن تبھی کسی نے اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھی۔ سالار سمجھ گیا کہ اسے پھنسایا گیا ہے۔ سالار ہاتھ اوپر اٹھا کر اس شخص کی طرف مڑا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ کوئی اور نہیں احمر تھا۔ تم؟ سالار کے منہ سے حیرت سے بس اتنا ہی نکلا تھا۔ ہاں میں جانتا تھا کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں خود ہی خاطر تواضع کے لیے لے آؤں۔ تم نے یہ سب کیا اور پھنسا مجھے دیا؟ خالی عمارت میں اس کا کہکا گونجا۔ تم جیسے بے وقوفوں کو میں نوکری پر رکھتا ہی اسی لیے ہوں۔ تم کوئی پہلے شخص نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت آئے لیکن تم پہلے شخص ہو جسے رونی نے چھوڑ دیا، ورنہ باقی سب تو جیل میں چکی پیس رہے ہیں۔ میرے پاس زیادہ باقتوں کا وقت نہیں ہے، اب کلمہ پڑھ لو۔ اس نے اپنی پسٹل کا رخ سالار کی طرف بڑھا لیا اور پسٹل پر دباؤ ڈالا لیکن اس سے پہلے ہی ایک لات احمر کے ہاتھ پہ پڑی اور اس کے ہاتھ سے پسٹل دور جا گری۔ احمر نے آنے والے کو دیکھا تو اس کی سانس رک گئی۔ وہ رونی تھا۔ رونی دیکھو، یہ یہاں آج پھر کسی سے ملنے آیا تھا۔ میں نے اسے یہاں پیسے لیتے پکڑ لیا تو یہ مزاحمت کرنے لگا۔ اچھا، پھر تو میں خود اسے حساب چکتا کرتا ہوں۔ رونی نے الفاظ چبا چبا کر بولے اور سالار کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ سالار نے اسے جواباً ایک مسکراہٹ پاس کی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا جا کر رونی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ مسٹر احمر، اس بار نہیں، اس بار آپ ہمارے جال میں پھنسے ہیں۔ احمر کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ جاننا چاہو گے کیسے؟ جاننے سے پہلے ان سے ملو۔ ہیرا، بیسٹ فرینڈ سالار حیات، اور اس بار انہوں نے میری مدد کی تم جیسے گیدڑ کو پکڑنے کے لیے۔ سالار، کچھ لوگ حیات نہیں واہیات ہوتے ہیں اور تاحیات ہوتے ہیں۔ یہ بات رونی نے سالار کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہی تھی۔ مجھے تو تم پر کافی عرصے سے شک تھا۔ اس بار میں نے بھی پلاننگ کر لی تھی تمہیں پکڑنے کی۔ اور ہاں، تمہارا ساتھی وہ نیچے رسیوں میں جکڑا پڑا ہے اور تھوڑی دیر میں یہاں پولیس بھی آتی ہوگی۔ یہ کام تو ہم 2 دن پہلے ہی کر لیتے لیکن سالار کی بہن کی وجہ سے رہ گیا۔ میں اس دن سالار کے گھر بھی اسی لیے گیا تھا جب تم اندر نہیں گئے تھے، کیونکہ تم مطمئن تھے نہ کہ سب کچھ تمہارے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ سالار، شکریہ، بہت بہت۔ نہیں یار، شکریہ کس بات کا؟ یار، میری وجہ سے تمہارے گھر میں بھی بہت پریشان ہوئی سب کو۔ اچھا، کل ماشا کے فلیٹ پر آنا، وہاں مغداد کی برتھ ڈے ہے، اس نے تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے، اور اپنی بہن کو بھی لانا۔ چلو صحیح ہے، پھر کل ملتے ہیں۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ رونی تو مغداد کی سالگرہ کسی ہوٹل میں منعقد کرنا چاہتا تھا لیکن ماشا نہیں مانی۔ دیکھو رونی، زیادہ کسی کو تو بلانا نہیں، ویسے بھی عرفان ان چیزوں کے حق میں نہیں، لیکن بس میں اپنی خوشی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ تو خرچہ ہوٹل میں ہوگا، اتنے پیسے ہم چیریٹی کر دیں گے۔
اچھا بتاؤ تم نے سلار کو انوائٹ کیا ہے؟ رونی نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو پھر آ جاؤ، کیک تم بیک کرو گے؟ جیسے آپ کہیں میڈم۔ ماشا کے منع کرنے کے باوجود رونی نے ڈیکوریشن بھی کروائی تھی اور باہر سے کیک بھی منگوایا تھا۔ سلار جب یشال کے ساتھ وہاں پہنچا تو رونی ماشا کے ساتھ کچن میں مصروف تھا، جبکہ عرفان مغداد کو ڈریس چینج کروا رہا تھا۔ وہ سلار کے ساتھ بہت تپاک سے ملا۔ کچن سے رونی کو نکلتا دیکھ کر یشال چونکی، کیونکہ سلار نے اسے رونی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ رونی بھی یشال کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ کالے رنگ کا کوٹ، ساتھ میں کالی جینز، شانوں تک آتے کھلے بال، ہلکا سا میک اپ، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سلار کے پاس آیا، اس کے بغل گیر ہو کر وہ واپس مڑ گیا۔ یشال کو بہت برا لگا، اکڑو کہیں کا نہ ہو تو۔ یشال نے دل ہی دل میں اسے بہت باتیں سنائی تھیں۔ ماشا اور رونی نے سب کچھ ٹیبل پر سیٹ کیا اور پھر ماشا اور عرفان نے مغداد کو اٹھا کر کیک کٹوایا، لیکن مغداد رونی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ تنگ ہو کر ماشا اور عرفان نے مغداد کو رونی کو ہی دے دیا تھا اور وہ بھی اس کے پاس جاتے ہی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کیک کے بعد کھانے کا دور چلنے لگا۔ کھانا کھاتے ہوئے رونی اور یشال ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یشال بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی۔ عرفان، سلار اور ماشا پرانی باتیں یاد کرتے رہے تھے۔ رونی اور سلار کی دوستی بہت پرانی تھی، وہ دونوں 9th کلاس سے ساتھ پڑھتے آ رہے تھے اور اس کے بعد پھر کالج یونیورسٹی میں بھی ساتھ رہے تھے۔ ان لوگوں کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ رونی کے گھر بھی آتا جاتا رہتا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ ماشا اور عرفان سے باتیں کر رہا تھا، اس سے تو یہی لگ رہا تھا۔ یا رونی نے یشال کو خالی پلیٹ میں چمچہ ہلاتے دیکھا تو بریانی کی ڈش اس کے آگے بڑھا دی۔ یشال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اسے شکریہ کہا، لیکن وہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا، کیونکہ وہ دوسری طرف موجود سلار سے باتوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ عجیب بندہ ہے، وہ منہ میں بڑ پڑائی۔ اس کی ہڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی جو رونی کے سماعتوں تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے مڑ کر اسے گھورنا چاہا، لیکن اب تلملانے کی باری رونی کی تھی، کیونکہ وہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اب ماشا یشال کی طرف متوجہ ہوئی۔ یشال کیا کر رہی ہو آپ؟ جی کچھ نہیں، بس جاب کر رہی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، کہاں کر رہی ہو جاب؟ اب کی بار یشال گڑبڑا گئی تھی۔ جی ایک الیکٹرانکس کی کمپنی ہے۔ اچھی بات ہے جی۔ رات دیر سے جب وہ لوگ گھر کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ہی رونی بھی نکلا۔ وہ سلار اور یشال کو ڈراپ کر کے آگے بڑھ گیا۔ بھیا یہ تو بہت امیر آدمی ہے، آپ کی اور اس کی دوستی کیسے ہو گئی؟ بہت پرانی دوستی ہے یشی۔ اچھا ویسے یہ ہے بہت مغرور سا بندہ۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، تمہیں کیوں لگا ایسا؟ بس ویسے ہی کہہ رہی ہوں، تم سے نہیں ملا اس لیے کہہ رہی ہو، وہ لڑکیوں سے ذرا دور ہی رہتا ہے۔ دوسرے دن یشال سلار کے ساتھ ہی کام پر نکلی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سلار بھی اب واپس وہیں کام کرنے لگا تھا۔ سلار اسے ساتھ لے کر رونی کے آفس میں داخل ہوا۔ یشال اس کا آفس لے کر حیران رہ گئی تھی۔ بہت ہی کشیدہ قیمتی سامان سے آراستہ اس کی سربراہی کرسی کے پیچھے بہت ہی گریسفل سی عورت کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ رونی کے ساتھ اس وقت سلار اور رونی کا مشترکہ دوست سعد بھی موجود تھا۔ سعد کی ان دونوں کی طرف پشت تھی۔ سلار کے سلام کرنے پر وہ تیزی سے مڑا اور سلار کے ساتھ بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ بغل گیر ہوا۔ سلار سے گلے ملتے ہوئے اس کی نظر سلار کے پیچھے کھڑی یشال پر پڑی۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ سلار سے الگ ہو کر اس نے یشال کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سلار نے اس کا تعارف کروایا تو سعدی نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یشال نے تھوڑا تامل سے ہاتھ آگے بڑھایا اور جلدی ہی واپس کھینچ لیا۔ ان دونوں کے ہاتھ ملانے پر رونی اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ یشال بھی وہی ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ رونی نے دیکھا کہ سعد بہانے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جس طرف یشال بیٹھی تھی۔ آخر رونی کا صبر جواب دے گیا تھا۔ مس یشال آپ باہر میری سیکرٹری کے پاس جائیں، وہ آپ کو کام سمجھا دیں گی۔ یشال نے سلار کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ رونی کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ یشال نے باہر نکل کر شکر کیا۔ اسے وہ آدمی بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں رونی کا بھی شکر ادا کیا تھا۔ آج یشال نے آفس سے چھٹی کی تھی تو اسے نیدی کی کال آئی کہ آج وہ بھی نہیں گئی تو یشال نے نیدی کو گھر پر ہی بلا لیا تھا۔ وہ نیدی کے لیے کافی بنا رہی تھی، تبھی نیدی نے ایک انڈین نیوز چینل لگایا جہاں پر کسان احتجاج کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ یشال کافی لے کر آئی تو نیدی نے چینل چینج کر دیا۔ نیدی یار، یہ آپ لوگوں کا کیا قصہ ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ؟
اور یہ آپ لوگ سنساریانہ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ بس یار مجھے نہیں پتا، کوئی بل پیش کیا جا رہا ہے راجیہ سبھا میں جو کہ کسان کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کے خلاف ہے، لیکن کوئی نہیں یار، ٹھیک ہو جائے گا۔ کب ٹھیک ہوگا؟ 2 ماہ تو گزر چکے ہیں۔ نہیں، ابھی کچھ پروگریس ہوئی ہے، اس نے ٹالنے والی بات کی۔ تبھی ٹی وی چلنے والی نیوز پر اس نے چونک کر دیکھا اور بولی، یشال آج وومن ڈے ہے نا؟ یہ تم لوگوں کے ہاں کیا چل رہا ہے؟ عورتیں کیوں باہر نکل آئی ہیں اور یہ کیا کہہ رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی؟ یار ہمارے ہاں بھی عورتوں کو بہت آزادی حاصل ہے، اب تو ساری دنیا گروم ہو چکی ہے، آپ لوگ بھی گروم ہو جاؤ۔ عورتوں کو ان کے حقوق دو، عورتوں کو پہننے اوڑھنے کی آزادی ہونی چاہیے، آپ بائی فورس کسی کو برقع اوڑھنے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ نیدی نے اپنی بات ختم کی تو یشال نے ایک گہری سانس لی۔ نیدی، ہمارے دین نے آج سے 1400 سال پہلے جو آزادی اور حقوق دیے نا، وہ اس وقت کی عورت تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں تک ان عورتوں کا تعلق ہے جو تمہیں اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی 5% عورتوں کی نمائندگی بھی نہیں کرتی۔ ہماری عورت گھر کے اندر محفوظ ہے۔ تم مجھے بتاؤ، تم کہتی ہو ہندوستان میں عورتوں کو پہننے اوڑھنے کی آزادی ہے، صرف آپ لوگوں کے پہناوے کی وجہ سے روز کتنے ریپ کیسز ہوتے ہیں؟ انڈیا اس وقت ریپ ہونے والے ممالک میں کہاں کھڑا ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ عورت کو آزادی پہننے اوڑھنے کی دی جائے۔ اگر تم پاکستان کی 90% عورتوں سے پوچھو تو وہ بہت خوش ہیں اپنی زندگی سے۔ مرد عورت کے لیے تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ اگر عورت مرد کے بغیر چل سکتی تو کتنی عورتیں ہیں جو یہ رونا روتی ہیں کہ کاش ان کا بھی کوئی بھائی ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ایک بھائی 9 اور 10 بہنوں کی کفالت کرتا ہے، ان کی شادیاں بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی ان کے لیے میکے کا مان بھی ہوتا ہے۔ کیا مرد اور عورت برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ مرد عورت کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ تم اپنی بات کرو، تم سے چھوٹی تمہاری 4 بہنیں ہیں، اگر تم سے چھوٹا کوئی بھائی ہوتا تو وہ آج تمہیں اکیلے اتنی دور آنے دیتا؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ خود سختیاں جھیلتا، لیکن تم پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ ان عورتوں سے اتفاق نہیں کرتی جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ میری کیا مرضی؟ جو بھی ہے میرے خدا کی مرضی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سوز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اپنے گھر کا کام کرنا، اپنے بچوں کے کام کرنے سے آپ نوکر نہیں بن جاتے، یہ کام کرنے سے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے رب نے آپ کو اتنا بڑا مقام دے دیا ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھتی ہے۔ نیدی لاجواب ہو کر یشال کے پاس سے اٹھ آئی تھی اور بہت سے نئے سوالوں نے بھی جنم لے لیا تھا اس کے دماغ میں۔ اسے لگ رہا تھا وہ ان دونوں بہن بھائی سے بہت متاثر ہو رہی ہے۔ سالار یشال کا خیال رکھنا، یشال کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سالار کو بتانا، نماز کے وقت جتنا بھی ضروری کام کر رہے ہو اٹھ کر نماز پڑھنا۔ ایک بار یشال نے نیدی کے سامنے نماز پڑھی تو نیدی پہ بہت ہی عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ لوگ جب بھی کیسینو جاتے تھے تو یشال کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ وہ لوگ جب یشال سے کہتے کہ وہ سالار سے اجازت لیں تو وہ سختی سے منع کر دیتا اور کہتا اگر آج کے بعد ہم نے اسے کوئی ایسی آفر کی تو وہ اس کا اور ہماری دوستی کا آخری دن ہوگا۔ وہ بہت الجھی ہوئی وہاں سے گھر پہنچی۔ گھر پہنچ کر اسے اور بے چینی نے گھیر لیا۔ رونی کی سیکرٹری میکی ایک چائنیز تھی اور بہت سے چائنیز کے برعکس بہت روانی سے انگریزی بولتی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ پاکستان سے ہے تو اس کا یشال کے ساتھ لگاؤ اور بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ رونی کی بہت تعریفیں کرتی تھی جبکہ یشال حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تم اس کی اتنی تعریفیں کر رہی ہو، بہت ہی مغرور سا بندہ لگ رہا ہے، اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یشال کی دروازے کی طرف پیٹ تھی، وہ اپنے پیچھے کھڑے رونی کو نہیں دیکھ سکی تھی۔ میگی کے اشارے کرنے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ رونی آگے آیا، یشال کے پاس سے گزر کر میگی کے پاس رکا، اسے کچھ ہدایات دے کر اپنے آفس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، مس یشال آپ میرے آفس میں آئیں۔ یشال کو مانو تو جان ہی نکل گئی تھی۔ یشال کی مانو تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میگی آج میرا اس آفس میں میرے خیال میں آخری دن ہے۔ میگی اس کی حالت پر اپنی مسکراہٹ چھپا گئی تھی۔ یشال دستک دے کر اس آفس میں داخل ہوئی۔ یشال اپنی متوقع ڈانٹ کے بارے میں سوچتے ہوئے مناسب الفاظ سوچنے لگی جو اسے اپنے دفاع میں کہنے تھے۔
وہ اندر داخل ہوئی تو رونی نے ایک گہری نظر یشال پر ڈالی، جو کھلے بالوں میں گلے میں اسکارف ڈالے، لانگ کوٹ ساتھ جینز پہنے پیاری لگ رہی تھی۔ لیکن رونی کو اس کی ڈریسنگ بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اس کو تو خود کو چھپاتی ہوئی لڑکیاں اچھی لگتی تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا، وہ بھی کیا سوچ رہا ہے۔ یشال سر جھکائے کھڑی تھی متوقع جھاڑ کھانے کے لیے، تبھی اس سے آواز آئی، مس مشال یہ فائل لے کر جائیں، اور 1 گھنٹہ ہے آپ کے پاس اسے پڑھنے کے لیے، اور اپنی پریزنٹیشن تیار کر لیں۔ آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں میٹنگ میں۔ یشال نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق اٹھ کر وہ فائل اٹھائی اور باہر نکل آئی۔ اپنے کیبن میں آ کر اس نے سکھ کی سانس لی، لیکن اب ایک نئی پریشانی میں گھر چکی تھی۔ وہ 1 گھنٹے میں کیسے یہ کرے گی؟ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اسے رونی کا بلاوا آ گیا تھا۔ وہ اپنا بیگ اور کمپنی کی طرف سے میرا لیپ ٹاپ اٹھا کر تیار ہو گئی تھی۔ رونی اس کے پاس آ کر بس ایک پل کے لیے رکا، چلیں، اور آگے بڑھ گیا۔ یشال کو اس تک پہنچنے کے لیے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک برتا بہت آگے نکل گیا تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر وہ گاڑی کے پاس رک کر اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور دوسری نظر بھاگتی ہوئی آتی یشال پر۔ جب وہ پاس پہنچی اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا، اس کو بیٹھا کر دوسری سائیڈ سے آ کر خود بیٹھا اور ڈرائیور کو چلنے کے لیے بولا۔ گاڑی کے چلنے کے بعد وہ یشال کی طرف متوجہ ہوا اور اسے پریزنٹیشن میں پوائنٹس بتانے کے لیے بولا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر یشال نے جو پوائنٹس نوٹ کیے تھے وہ بھی بھول گئی۔ رونی منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی ایک آفس کے سامنے رکی۔ رونی کے ساتھ یشال بھی اتر آئی تھی۔ وہ دونوں لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ لفٹ میں داخل ہو کر رونی نے اسے فلور نمبر بتایا تو یشال نے بٹن پریس کر دیا۔ لفٹ ایک جھٹکے سے چل گئی اور اگلے ہی منٹ رک بھی گئی۔ وہ دونوں لفٹ سے نکل کر بائیں طرف مڑ گئے تھے۔ یشال نے نوٹ کیا کہ اس بار اس کی رفتار کم تھی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کمپنی کے عہدیداران نے اس کا استقبال کیا۔ رونی کا وہی اکڑو سا انداز نوٹ کیا، سب سے ملتے اور بات کرتے ہوئے ایک خاص قسم کا فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ میٹنگ روم میں وہ زیادہ تر خاموش ہی رہا اور باقی لوگ بولتے رہے۔ سب کی باتیں سننے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا اور چند ایک ضروری باتوں کے بعد یشال سے فائل لے کر خود ہی پروجیکٹر کے پاس آ گیا اور 2-4 سلائیڈ چلا کر اور چند پوائنٹس بتانے کے بعد وہ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میٹنگ کامیاب رہی۔ واپسی میں یشال خاموش ہی رہی۔ اسے لگا وہ اس کی خوب انسلٹ کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اسے ڈراپ کر کے آگے بڑھ گیا۔ رونی کا آج گھر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ ماشا کی طرف چلا آیا۔ دروازہ کھولنے پر ماشا نے خوشگواریت کا اظہار کیا۔ تمہیں آج خود سے کیسے ہماری یاد آ گئی؟ ماشا نے پہلا سوال کیا۔ رونی صرف مسکرانے پر اکتفا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ آگے بڑھ کر مقداد کو باہوں میں بھر لیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا اور اپنی توتلی زبان میں ماما کہنے لگا۔ ماشا کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن جہاں عرفان آج منچورین بنا رہا تھا اور ماشا اس کی ہیلپر کے طور پر کام کر رہی تھی، وہ مقداد کو لے کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ عرفان نے مسرور سے انداز میں وہاں سے ہی رونی سے ہائے ہیلو کی۔ ماشا عرفان کو واپس آنے کا کہہ کر رونی کی طرف ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ رونی کیسی ہے وہ؟ مجھے کیا پتا، وہ جلدی میں بول گیا اور پھر جلدی سے بات بدل گیا۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اسی کی جس کی تم سمجھ رہے ہو۔ وہ چپ ہو گیا۔ رونی میں جانتی ہوں، جب ایک بار میں اور تم سلار کے گھر گئے تھے، واپس جب ہم جا رہے تھے، ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی وہ کالج سے آئی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں اس کے چلو تب تو وہ چھوٹی تھی، لیکن اب تو وہ بڑی ہو گئی۔ اس کی سٹڈیز بھی اب مکمل ہو چکی ہیں۔ اگر تم کہو تو میں سلار سے بات کروں؟ نہیں، ابھی نہیں، مجھے کچھ وقت چاہیے، اور شاید اسے بھی۔ وہ میرے بارے میں بہت بدگمان ہے۔ اس کے خیال میں بہت مغرور ہوں۔ اچھا کہو تو میں اسے بتا دوں کہ میرا بھائی جس چیز سے سب سے زیادہ لاپرواہی دکھاتا ہے، اصل میں اس کا سب سے زیادہ دھیان اسی چیز پر ہوتا ہے۔ تم مجھے کچھ زیادہ نہیں جاننے لگی؟ بہن کس کی ہوں؟ بھائی کی طرح جاسوسی کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ تم کچھ زیادہ ہی جان گئی ہو۔ جی ہاں، میری دوست کی بہن یشال کے کالج میں ہی پڑھتی ہے، اور اس نے بتایا تھا کہ وہ اکثر تمہاری گاڑی کالج کے باہر دیکھتی تھی۔ وہ جو تمہیں اکڑو سمجھتی ہے، اگر اسے پتا چل جائے کہ تم تو اس کی محبت میں پاگل ہو
تو پھر اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ اب کی بار رونی مسکرا دیا۔ یشال گھر پہنچی تو سالار کھانا بنا چکا تھا۔ بھیا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ یشی میں رونی کی کمپنی کی ایک برانچ کا ہیڈ ہوں جیسے عرفان ہے۔ آپ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ مجھے رونی نے بتایا تھا کہ تم اس کے ساتھ کسی میٹنگ میں جا رہی ہو تو وہ تمہیں خود ہی چھوڑ دے گا۔ مبارک ہو، تمہاری پہلی پریزنٹیشن کامیاب رہی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ یشال نے حیرانگی سے پوچھا۔ رونی کی کال آئی تھی، میٹنگ کے بعد اس نے ہی بتایا تھا۔ اچھا، یشال الجھی ہوئی تھی۔ یشال صبح سے بہت مصروف تھی، اسے صبح صبح میگی نے بہت ساری فائلز دیں اور اسے سارا دن سر اٹھا کر دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوئی۔ 4 بجے میگی اس کے پاس آئی تو یشال نے اسے پوچھا، کہاں تھی صبح سے تم؟ میں میٹنگ روم میں تھی، جن کلائنٹ کے ساتھ کل میٹنگ تھی نا، وہی آج یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یشال نے شکر ادا کیا کہ اسے نہیں بلایا، وہ پہلے ہی بہت شرمندہ تھی اور اس کی پوری کوشش تھی کہ اس کا رونی سے آمنا سامنا نہ ہو۔ آفس ٹائم ختم ہوتے ہی یشال نے سالار کو کال کی۔ بھیا مجھے ساتھ لے کر چلنا۔ یشی میں ڈرائیور کو کہتا ہوں، وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ کتنی دیر لگے گی؟ میں بتاتا ہوں تمہیں دوبارہ کال کر کے۔ تھوڑی دیر کے بعد سالار کی کال آ گئی۔ یشی تم جاؤ پارکنگ میں۔ یشال نے سالار کی پوری بات سنی ہی نہیں اور کال کٹ کر دی، اپنا بیگ اٹھایا اور چل دی۔ اس کی بس کوشش یہی تھی کہ وہ کسی طرح آج رونی کے سامنے نہ آ پائے۔ وہ نیچے آئی تو آگے ڈرائیور کھڑا تھا۔ میم یشال؟ ڈرائیور نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ یشال اس کے پیچھے چل پڑی اور اپنے موبائل میں مصروف گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی تھوڑا سا آگے گئی تو یشال کو یاد آیا کہ اسے گھر کے لیے کچھ سامان لینا ہے۔ اس نے ڈرائیور کو کہا کہ آگے کوئی حلال فوڈ شاپ دیکھی تو گاڑی روکنا۔ بات کرتے کرتے یشال نے سر اوپر اٹھا کے دیکھا تو اپنے ساتھ بیٹھے رونی کو دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کی ایک زوردار چیخ مارنے پر ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ رونی نے بھی حیران ہو کر اسے دیکھا اور ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کے لیے بولا، مس یشال آپ یہ بچوں والی حرکتیں ختم نہیں کریں گی؟ نہیں، میں ڈر گئی تھی، وہ سالار بھیا نے کہا تھا کہ ڈرائیور ہے تو میں نے سوچا صرف ڈرائیور ہوگا۔ مس یشال، سالار ہر جگہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، خود کو بدلیں۔ کوئی بات نہیں، میں شوہر بھی سالار بھیا جیسا ڈھونڈوں گی۔ جلدی میں اس کے منہ سے بات نکل گئی، جب سمجھ آئی تو اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ سالار اور رونی اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی وہاں حسن آ گیا۔ سالار سے مل کر وہ رونی کی طرف متوجہ ہوا۔ رونی، یہ حسن ہے، اور حسن یہ… جی، ان کو کون نہیں جانتا۔ رونی نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں نے حسن کو بھی جوائن کرنے کو بولا۔ اور حسن کب آیا واپس؟ مجھے 1 ہفتہ ہو گیا ہے آئے ہوئے۔ اچھا، سالار بھیا میں آپ سے کافی دنوں سے ملنا چاہتا تھا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، حسن نے سالار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ جی حسن، سن رہا ہوں میں، بولے۔ اس نے رونی کی طرف دیکھا۔ سالار بھیا مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اوکے سالار، مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں۔ رونی نے فوراً سے پہلے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے تم کہاں چل دیے؟ بیٹھو، یہاں ساتھ ہی چلتے ہیں۔ نہیں یار، میں چلتا ہوں، تم دونوں بات کر لو۔ اچھا اس لیے جا رہے ہو، بیٹھو یہاں۔ سالار نے ساتھ اسے کھینچ کر چیئر پر بٹھا دیا۔ حسن بات شروع کرو، رونی میرے لیے بھائیوں کی طرح ہے، تم بولو۔ سالار بھیا، حسن کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن اسے بات تو کرنی تھی۔ میری امی آنا چاہتی ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ مجھ سے ملنے کیوں؟ سالار کچھ سمجھ تو گیا تھا لیکن وہ حسن کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ سالار نے اسے اور مشکل میں ڈال دیا تھا۔ سالار بھیا، وہ میرے لیے آپ سے یشال کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہیں، میری خواہش پر۔ سالار تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور رونی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حسن کو ابھی کے ابھی یہاں سے اٹھا کے کہیں پھینک دے۔ اس نے دونوں مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں اور بظاہر ان کی باتوں سے لاپرواہ نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد سالار بولا، حسن تم بہت اچھے لڑکے ہو لیکن میں یشال کو اتنی دور کبھی نہیں، تم اپنے ملک کی کسی لڑکی سے شادی کر لو، کوئی اور ملک ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا لیکن ہمارے اور آپ کے ملک کے تعلقات آئے روز خراب ہوتے رہتے ہیں، پھر آنے جانے بھی مشکل ہوتی ہے، اس لیے میری طرف سے نہ ہے۔ پلیز ایسا مت کہیں، میں یشال کو انڈیا کبھی نہیں لے کر جاؤں گا، یہی رہے گی۔ حسن نے بہت
لجاجت سے کہا وہ کسی بھی طرح سالار کو منانا چاہتا تھا۔ اسی دوران رونی نے سالار سے اجازت چاہی اور آگے بڑھ گیا۔ سالار نے اس بار اسے نہیں روکا کیونکہ وہ خود الجھ گیا تھا۔ رونی نے باہر نکل کر سب سے پہلے سگریٹ جلائی اور اپنی فرسٹریشن نکالنے کی کوشش کی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دوسری طرف ریسٹورانٹ میں بیٹھا سالار الگ الجھن کا شکار تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے کہنا شروع کیا، دیکھو حسن، وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تم یہاں تب تک ہی جاب کر سکتے ہو جب تک تمہیں تمہاری کمپنی ویزا دے رہی ہے۔ اس کے بعد تم واپس اپنے ملک لوٹ جاؤ گے۔ شادی صرف لڑکا اور لڑکی کے درمیان میں نہیں ہوتی بلکہ وہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تم اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہو، تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہ سکتے۔ حسن سالار کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ طویل خاموشی کے بعد بس اتنا بولا، آپ اگر ایک بار اشال سے پوچھ لیں تو۔ اس کی بات پر سالار نے جلدی سے حسن کی طرف دیکھا تھا۔ سالار کو اشال پر خود سے زیادہ یقین تھا، لیکن پھر بھی حسن کے کہنے پر وہ تھوڑی دیر کے لیے وہمی سا ہو گیا اور سوچنے لگا، اگر اشال نے کہہ دیا کہ وہ حسن سے شادی کرے گی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی بھی صورت اشال کو اپنے سے اتنے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں اس نے حسن کی بات پر ہتھیار ڈالتے ہوئے اسباب میں سر ہلا دیا۔ میں اس سے بات کر کے تمہیں جواب دوں گا۔ حسن کو بھی تھوڑا حوصلہ ہوا، اسے پتا تھا کہ اشال کبھی بھی اس کے حق میں فیصلہ نہیں دے گی، لیکن وہ پھر بھی ایک امید کے سہارے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی سالار کتنی دیر وہاں بیٹھا اشال کے بارے میں سوچتا رہا اور جو سوچتا رہا اور پریشان ہوتا رہا۔ رونی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے اپنا کوٹ اتار کر ایک سٹینڈ پر پھینکا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور کمرے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اسے لگا تھا کہ اشال کو حاصل کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن آج اسے لگ رہا تھا وہ اس کی دسترس سے بہت دور ہے۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا اور پھر کچھ خیال آنے پر موبائل میں نمبر ملایا۔ ماشا سوئی ہوئی تھی۔ موبائل کی رنگ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے موبائل میں رونی کی کال دیکھی تو جلدی سے کال ریسیو کی۔ رونی، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ تم نے اس وقت کال کیوں کی؟ کافی دیر اس کی آواز نہیں آئی۔ ماشا کے ہیلو ہیلو کہنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ماشا، صبح سب سے پہلے سالار کے گھر جانا یشال کا رشتہ لینے کے لیے۔ ماشا کو اس کی آواز بھیگی ہوئی لگی۔ کیا ہوا ہے ریان؟ کچھ نہیں ماشا، اس سے پہلے وہ کسی اور کی ہو جائے تم سالار سے بات کر لو، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی رونی نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ سالار گھر پہنچا تو یشال ابھی تک جاگ رہی تھی۔ سالار ریسٹورانٹ سے ایک فیصلہ کر کے اٹھا تھا۔ یشال نے سالار سے کھانے کے بارے میں پوچھا۔ اس کا جواب سن کر وہ اب اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ یشی، سالار کے پکارنے پر وہ کمرہ کے دروازے پر رک گئی اور مڑ کر سوالیہ انداز میں سالار کو دیکھنے لگی۔ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی سالار کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سالار سوچ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ یشال منتظر نظروں سے سالار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سالار نے ایک نظر یشال کی طرف دیکھا اور بات شروع کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ یشال، حسن کیسا لڑکا ہے؟ جی بہت اچھا ہے، محنتی ہے، ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ جب آپ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو وہی مجھے رونی سر کے گھر لے کے گیا تھا۔ ویسے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، تم جاؤ، سو جاؤ۔ یشال کے جواب نے سالار کے لیے کچھ فیصلہ کرنا آسان کر دیا تھا۔ اطلاعی گھنٹی کی آواز پر سالار نے جا کر دروازہ کھولا تو عفان اور ماشا تھے۔ سالار کو انہیں اپنے گھر دیکھ کر خوشگوار احساس ہوا۔ یار تم لوگ اتنی سویرے سویرے؟ ہم نے سوچا تمہیں آج چل کر سرپرائز دے دیں۔ سالار کو دروازے پر ایستادہ دیکھ کر ماشا نے جھانک کر اندر دیکھا اور بولی، اندر آنے کے لیے نہیں بولو گے؟ سالار نے جلدی سے راستہ دیا، آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ وہ دونوں اندر آئے تو سامنے ہی ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر رک گئے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارے آؤ نا تم لوگ، بیٹھو پلیز۔ یشال جلدی سے باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ یشال جلدی سے باہر آئی اور ماشا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کی گود سے مقداد کو لیتے ہوئے انہیں بیٹھنے کے لیے بولا، ارے یہ حسن ہے، یشال کا فیانسی۔ عفان اور ماشا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ یشال کے لیے بھی یہ نیوز نئی تھی۔ سالار نے حسن کو صبح صبح اسی لیے بلایا تھا کہ وہ اسے پوچھ سکیں کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنی والدہ کو بلا سکے۔ وہ جلدی سے یشال کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے عفان ہی اس جھٹکے سے باہر آیا تھا۔ اس نے سالار کو مبارکباد دی تھی۔
ریان کمرے میں داخل ہوا تو پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اس کے نتنوں سے ڈھک رہی. وہ اس خوشبو کو اپنے اندر اتارتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا جہاں اس کی زندگی تھی. اسے یہ شال کا لہنگا ہٹا کر بیٹھنا چاہا تو وہ پرے کھسک گئی تھی. رونی کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں لیکن وہ صبر کر گیا تھا. اس نے یہ شال کا گھونگھٹ اٹھایا تو سانس لینا بھول گیا. وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی. اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو یہ شال نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. رونی اس کے پاس سے اٹھا اور بولا چینج کر لو. یہ کہہ کر وہ بالکنی کی طرف بڑھ گیا. بالکنی میں ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا. اس نے ایک سگریٹ سلگایا لمبے لمبے کش لگانے لگا. اس کے ہونٹوں پہ بڑی گہری مسکراہٹ تھی. اس کا موبائل رنگ ہوا. اس نے اسکرین پر نمبر دیکھا اور فون کان سے لگایا. دوسری سائڈ کی بات سن کر بولا چھوڑ دو اسے. آج اس کے رواں رواں میں ایک سرشاری تھی. اس نے جس شدت سے چاہا تھا اسے پا لیا تھا. حسن تھوڑی دیر بعد باہر سے آوازیں سننے کی کوشش کرتا رہا. جب کافی دیر اسے کوئی آواز نہیں دی تو وہ دروازے کی طرف بڑھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ کھلا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں کتنی دیر سے ہے. اسے ہوش آیا تو وہ اس کمرے میں تھا. پہلے تو وہ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکے. پھر ایک گھنٹے کے بعد وہ اپنے حواسوں میں لوٹا اور اپنے اندر تھوڑی توانائی محسوس کی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا. باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ وہ ایک علاقے میں تھا لیکن یہ علاقہ اس کے گھر اور اشار کے گھر سے بہت دور تھا. وہ اپنا بٹوا، کریڈٹ کارڈ، موبائل سب کچھ کھو چکا تھا. رات کافی ہو چکی تھی. اس نے ایک آدمی کے موبائل سے لے کر گرپریت کو کال کی. کال ملتے ہی اس نے پوچھا یار تم لوگ کہاں ہو؟ ہم کتنے پریشان ہیں تم جانتے ہو؟ حسن نے اسے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر ہے اور وہ اپنی ساری چیزیں کھو چکا ہے. گرپریت نے اسے کہا کہ وہ ٹیکسی لے کر جلدی آئے اور اسے سالار کے گھر کے باہر ملے. ٹھیک ہے. ایک گھنٹے کے بعد وہ ان سے آ کر ملا اور جو نیوز گرپریت اور نیدی نے اسے سنائی اس کی رہی صحیح ہمت بھی جاتی رہی. اسے یہاں آ کر پتا چلا کہ یہ رات بھی گزر چکی ہے اور اس کی زندگی میں بہت کچھ بہا لے گئی ہے. ریان کو جب ماشا نے بتایا کہ سالار حسن کو زبان دے چکا ہے اب تم اسے بھول جاؤ، ریان نے کچھ بولے بغیر کال بند کر دی. وہ اس وقت بہت طیش میں تھا. اگر سالار اس کا دوست نہ ہوتا تو وہ اسی وقت اشار کو لے آتا لیکن وہ دوستی کا بھرم رکھنا چاہتا تھا. اسے سب سے پہلے کوشش کی کہ حسن کی والدہ کو ویزا نہ مل سکے. اس کے لیے اس نے اپنے کانٹیکٹس استعمال کیے اور ویسا ہی ہوا جیسا وہ چاہتا تھا. اس کا خیال تھا کہ اس طرح کرنے سے شادی کچھ عرصے کے لیے رک جائے گی لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی کیونکہ حسن نے سالار کو راضی کر لیا تھا کہ وہ لوگ یہاں شادی کے بعد انڈیا چلے جائیں گے اور پھر وہیں ہی ولیمہ ہوگا. پھر اس نے اگلا پلان ترتیب دیا. شادی والے دن جب حسن گھر سے اپنی مختصر سی بارات جس میں گرپریت، نیدی اور کچھ اور اس کے انڈین اور پاکستانی دوست تھے ان کے ساتھ گھر سے نکلا تو راستے میں وہ سگنل بند ہونے پر پھول لینے کے لیے گاڑی سے اترا اور گرپریت کو گاڑی تھوڑی آگے لے جا کر کھڑی کر کے آنے کے لیے کہا. وہ واپس اس جگہ پہنچا تو وہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا. حسن جب مال کے اندر داخل ہونے لگا تو اسے کسی لڑکے نے آ کر کہا کہ آپ کو وہاں آپ کے دوست بلا رہے ہیں. حسن بھی اس طرف چل پڑا. وہ جس جگہ پر پہنچا وہاں CCTV کیمراز نہیں تھے. وہاں سے اس کے منہ پر کسی نے کوئی چیز رکھی اور پھر اسے کوئی ہوش نہیں رہا. رونی، ماشا، مغداد اور عرفان کے ساتھ ہوٹل پہنچا. سالار نے شادی کا انتظام ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کیا تھا. اس نے اپنے بہت سے جانے والوں کو بھی بلایا تھا. مازیہ اور اس کا شوہر بھی پاکستان سے آئے ہوئے تھے. ریان ایک سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا. مازیہ اور ماشا اشال کو لے کر آئی تھی تو ریان کے لیے سب کچھ پس منظر میں ہی چلا گیا تھا. ریڈ لہنگے میں جس پر گولڈن نفیس موتیوں کا کام ہوا تھا. اس کے ساتھ بھاری جویلری اور میک اپ کے ساتھ وہ آج کوئی پری لگ رہی تھی. یہ ڈریس ریان کے کہنے پر ماشا نے گفٹ کیا تھا اور اصرار کیا تھا کہ وہ یہی ڈریس پہنے. آگے سب کچھ ریان کے پلان کے مطابق ہوا. اگر گرپریت اور نیدی نے آ کر حسن کی گمشدگی کے بارے میں بتایا اور پھر اس وقت ماشا نے سالار کے آگے ریان کا نام رکھ دیا جسے تھوڑی بحث مباحثے اور سالار کا ریان سے کنفرم کرنا کہ اسے کوئی اعتراض تو نہیں کے بعد قبول کر لیا گیا اور اب وہ اشال کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا. آگے کا اگر کسی کو پتہ بھی چل گیا تو اسے پرواہ نہیں تھی. وہ سب سے نپٹ لے گا یہ اسے یقین تھا. وہ سگریٹ ختم کر کے واپس کمرے میں آیا تو دیکھا اشال صوفے پر بیٹھی تھی. اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی.
ریان نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کس بات کے لیے؟ آپ نے جو آج سب کچھ کیا اس کے لیے۔ تم یہ شکریہ کسی اور طرح سے بھی ادا کر سکتی ہو۔ اس کی بات پر اشال پریشان ہو گئی۔ اسے ریان سے اس بے باک گفتگو کی امید نہیں تھی۔ اب اشال کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا۔ ریان تھوڑی دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا اور پھر بولا، سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ حسن سالار کے فلیٹ پر پہنچا۔ اسے اپنے ساتھ ہوئے سارے واقعے کی تفصیل بتائی تو سالار کا سب سے پہلا شک ریان پر ہی گیا، اور حسن نے بھی یہی کہا کہ اسے ریان پر ہی شک ہے کیونکہ کوئی اور یہاں ایسا پلان نہیں بنا سکتا، اور سالار ریان کے ان پلانز کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ دونوں اپنی سوچوں میں غرق تھے، تبھی وہاں ریان پہنچا اور کہا، بولو جو تم دونوں سوچ رہے ہو۔ وہ صحیح ہے، یہ سب میں نے کیا ہے۔ رونی کو دیکھ کر وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ ریان، حیدر، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سالار کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ جو تم سن رہے ہو وہی کہہ رہا ہوں، ریان سالار کے روبرو ہو کر بولا تھا۔ سالار، حیات، تم جانتے ہو میں اپنی چیز کسی قیمت پر بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ چیز نہیں، میری بہن ہے، ایک جیتی جاگتی انسان۔ سالار پھنکار کے بولا۔ وہ اس وقت غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ سالار، حیات، وہ میری زندگی ہے اور تم نے میری زندگی کسی اور کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تم کیا چاہتے ہو میں خاموش رہتا؟ سن لو تم دونوں، یہ شال حیات اب ریان حیدر کی ہے۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ ریان حیدر، تم نے ہم سب کے ساتھ اسے بھی بے وقوف بنایا۔ جی، اسے اپنا بنانے کے لیے۔ حسن خاموشی سے وہاں سے نکل گیا اور اس نے اپنے آنسو کو بہنے دیا کیونکہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اب کسی اور کی بیوی بن چکی تھی۔ میں نے تم سے دھوکہ کیا ہے، یہ شال کے ساتھ بھی، اور مجھے اس بات کا احساس ہے، اسی لیے میں رات کے اس پہر یہاں تمہارے پاس موجود ہوں۔ ریان حیدر، چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن سالار، میں… چلے جاؤ یہاں سے ریان۔ سالار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی اور دروازہ کھول کر خود منہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو گیا۔ ریان تھوڑی دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ سالار اس کے نکلتے ہی زور سے دروازہ بند کیا اور پاس پڑا کرسٹل واز اٹھا کر زور سے فرش پر دے مارا۔ ایک جھٹکے سے ایک چھناکے کی آواز کے ساتھ واز کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ریان فجر کے وقت کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اشال جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ ریان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ باہر آیا تو وہ قرآن مجید ہاتھ میں اٹھائے لیے بیٹھی تھی۔ ریان اسٹڈی میں چلا گیا۔ اس کی آنکھ کسی کے ہلانے پر کھلی۔ اس نے آنکھ کھولی تو پاس کھڑی اشال کو دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اشال نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ کسی کی کال آ رہی ہے، ایک ہی نمبر سے کافی دفعہ آ چکی ہے۔ وہ موبائل لے کر کال بیک کرنے لگا جب تک اشال اس کے پاس ہی کھڑی رہی۔ وہ بہت محویت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس، بازو کونیوں تک فولڈ کیے، پیشانی پر بکھرے بال، آنکھوں میں نیند کی خماری۔ ریان نے بات کرتے کرتے اشال کی طرف دیکھا تو وہ سٹ پٹا گئی اور باہر کی طرف نکل گئی۔ ریان کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ بات کر کے اپنے کمرے میں آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ یہ شال اسے کمرے میں نظر نہیں آئی۔ وہ تیار ہو کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے نیچے لاؤنج میں پہنچا تو معمول کے مطابق ملازم نے اس کے ہاتھ سے اس کی فائلز اور لیپ ٹاپ گاڑی میں رکھنے کے لیے گیا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر کچن کی طرف بڑھ گیا اور دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ چولہے کے آگے کھڑی پراٹھے بنا رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سر، میں نے میم کو منع کیا تھا۔ باورچی نے اپنی صفائی دی۔ یہ شال نے اسے چپ رہنے کے لیے کہا اور خود ریان کی طرف مڑ کر بولی، اپنے گھر میں بھی کچن کا کام میں خود ہی کرتی تھی، اگر یہ میرا گھر نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتی ہوں اسے ساتھ ہی چولہا بند کر دیا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، میں جا رہا ہوں، آفس سے پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں۔ رکیے، ناشتہ بنا ہوا ہے، کر کے جائیے گا۔ اس سے ساتھ ہی باورچی کو ناشتہ ٹیبل پر لگانے کا بولا اور ریان کے ساتھ کچن سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی سالار کھڑا تھا۔ بھیا آپ… یہ شال بھاگنے کے انداز میں اس تک پہنچی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ سالار کے تیور دیکھ ریان کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے لگا کہ وہ ابھی یہ شال کو سب کچھ بتا دے گا۔ سالار آیا تو اسی لیے تھا، لیکن یہاں اپنی بہن کو خوش و خرم دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔
آپ ٹھیک وقت پر آئے ہیں بھیا، ساتھ ہی ناشتہ کرتے ہیں۔ یشال سلار کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈائننگ ٹیبل تک لے آئی۔ ریان بھی ان کے پیچھے چلا گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یشال سلار اور ریان دونوں کو باری باری کوئی نہ کوئی چیز دیتی جا رہی تھی اور سلار سوچ رہا تھا کہ اس کی بہن کی زندگی میں اب سلار کے ساتھ ساتھ ریان بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یشال کو خوش دیکھ کر سلار کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یشال کو کچھ بتائے۔ یشال کو سلار کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ کر ریان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یشال نے مسکرا کر ریان کو اللہ حافظ کہا اور پھر سلار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ریان کو آفس جانے کا دل تو نہیں کر رہا تھا، اسے سلار کی طرف سے ڈر تھا کہ کہیں وہ یشال کو ساتھ ہی نہ لے جائے۔ وہ الجھا ہوا آفس پہنچا تو اس کی سیکرٹری میگی نے اسے بتایا کہ سلار آفس آیا تھا اور ایک لفافہ ریان کی طرف بڑھا گیا۔ یہ آپ کے لیے دے گئے ہیں۔ ریان نے میگی کو جانے کے لیے بولا اور خود لفافہ چاک کر کے دیکھا تو اس کی توقع کے عین مطابق اس میں سلار کا استعفیٰ تھا۔ ریان استعفیٰ ہاتھ میں لیے تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے اشال کو کال کی۔ ہیلو اشال، کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ سلار ہے یہاں؟ جی نہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس کے بعد اس نے سلار کا نمبر ملایا اور اسے آفس آنے کے لیے بلایا۔ لیکن ریان، میں استعفیٰ دے چکا ہوں، اب میرا وہاں کیا کام؟ سلار، تم رولز کے مطابق استعفیٰ نہیں دے سکتے کیونکہ تم نے جو کانٹریکٹ سائن کیا تھا اس کے مطابق اگر تم خود یہ نوکری چھوڑو گے تو تمہیں $5 لاکھ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ ریان نے سلار کو استعفیٰ واپس دینے کے لیے آخری پتہ پھینکا اور وہ کامدار رہا۔ ریان حیات، مجھے افسوس ہے، میں تمہارے ساتھ دوستی نبھاتے ہوئے یہ کیوں بھول گیا کہ تم جتنے اچھے دوست اور اس سے کہیں گنا برے دشمن ہو۔ ریان اور اشال ماشا کے پرزور اصرار پر آج سینٹوسا آئس لینڈ آئے تھے۔ یہاں پر سنگاپور کا مشہور مجسمہ بھی تھا جس کا سر ایک شیر کا اور اس کی جسامت ایک مچھلی کی سی تھی۔ وہ دونوں یہاں پہ پانی کے اندر بنے ایک کرسٹل ایریا میں بھی گئے تھے جہاں سے انہیں مارلین، شارکس اور دوسری پانی کی مخلوق کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ آپ کی طرف آ رہی ہیں، لیکن یہاں مچھلیاں ایک ایکویریم میں نہیں تھیں بلکہ آپ ایک ایکویریم میں تھے۔ ایک بار تو ایک بڑی شارک بہت تیزی کے ساتھ دور سے آتی دکھائی دی۔ یشال، جو کہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ریان کے بازو کو اس قدر زور سے پکڑا کہ اس کے بازو میں اس کے ناخن لگنے کی وجہ سے خون کی ننھی ننھی بوندیں نکلنے لگی۔ یشال کو ایسا دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ یہاں ڈر رہی ہے تو وہ اسے وہاں سے لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ریان نے اپنی شرٹ کے کف اوپر کر کے اپنا بازو دیکھا تو وہاں سے اچھا خاصا زخم بن گیا تھا۔ یشال نے دیکھا تو اسے شرمندگی سی۔ ریان نے ایگمنٹن نکال لی اور خود ہی لگانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ یشال نے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے لے کر خود لگانے لگی۔ اس کے قریب آنے پر ریان سامنے دیکھنے لگا۔ اب ٹھیک ہے؟ یشال نے اس سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر اپنے بازو پر ڈالی اور سر اس بات پہ ہلا دیا۔ اب کہاں چلیں؟ گھر ہی چلتے ہیں، یشال نے سر جھکائے جواب دیا۔ ریان نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھول ہی گیا کہ اسے کیا کہنا تھا۔ وائٹ شلوار قمیض پر بڑا سا وائٹ دوپٹہ رکھے، پلکوں کے جھالر گرائے، بڑی بڑی آنکھیں، ہلکا سا میک اپ کہ وہ اسے دیکھتا کہیں اور ہی نکل گیا تھا۔ اپنی بے خودی میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب تک اشال کے جھکتا چلا گیا۔ ہوش میں تب آیا جب اشال کی بند آنکھیں اور لرزتی پلکیں دیکھ وہ جھکا اور اشال والی سائڈ کا دروازہ کھول کر واپس بند کیا۔ یشال نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور ریان کی طرف دیکھا۔ ریان نے اسے اشارے سے بتایا، تمہاری سائڈ والا دروازہ کھلا تھا۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی اور ریان دلچسپی سے اس کے بدلتے رنگ دیکھنے لگا۔ سکونے قلب بھی تم سے ہے، سکونے جاں بھی تم ہو، تعجب ہے کہ سینے میں جہاں دل تھا وہاں تم ہو۔ ریان نے بہت جذب کے عالم میں شعر کہا اور یشال نے اس کی آواز میں خماری محسوس کر کے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ریان نے ایک بھرپور نظر یشال پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اس کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تھی۔ رات کو ریان اسے گھر ڈراپ کر کے کہیں چلا گیا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر ننگے پاؤں کھڑکی کی طرف گئی اور پردے پیچھے کرتے ہوئے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ اندھیرے کی وجہ سے کوئی چیز واضح نہیں ہوئی تھی۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہوئی اور بہت خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ریان کا بہترین سیکیورٹی گارڈ چینگ یانگ کو نامعلوم افراد گولی مار کر فرار ہو گئے تھے۔ وہ ساری رات ہاسپٹل میں اسی کے پاس رہا تھا۔
ابھی وہ گھر پہنچا تو یشال کو جائے نماز پر بیٹھا دیکھ تو حیران ہوا، وہ اتنی جلدی اٹھ گئی تھی۔ یشال دعا ختم کر کے اٹھی تو ریان کو دروازے میں کھڑا دیکھا۔ آپ کب آئے؟ بس ابھی۔ ریان نے آگے بڑھ کر اپنا کوٹ صوفے پر رکھا اور وہاں ہی بیٹھ گیا۔ یشال نے اس کا کوٹ اٹھایا اور ہینگ کر کے الماری میں لگا دیا۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ نہیں، میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ اس بات میں سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ ریان کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی، وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو یشال صوفے پر موبائل لیے بیٹھی تھی۔ اس نے بلو جینز پر رائل گرین ٹاپ پہنا ہوا تھا۔ ریان کو ایسی ڈریسنگ بہت بری لگتی تھی۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا اسے ایسے لباس میں دیکھ کر۔ وہ اس سے کوئی بات کیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ یشال اسے جاتا دیکھ کر حیران ہوئی، پھر خود سے ہی ہم کلام ہوئی، اگنور کرنا تو ان کا پرانا کام ہے۔ ریان آفس پہنچا تو اسے سالار اپنے کیبن میں نظر آیا۔ ریان اپنے آفس میں جانے کے بجائے اس کے پاس چلا آیا۔ سالار نے اسے دیکھ کے بھی اپنا کام جاری رکھا۔ وہ تھوڑی دیر اس کے بات کرنے کا انتظار کرتا رہا، پھر خود ہی بات کا آغاز کیا۔ اچھا محسوس ہوا تمہیں دیکھ کے، تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے دوبارہ جوائن کر کے۔ سالار نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آج ایک میٹنگ میں چلنا ہے اور تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ میں نے آج اپنی بہن سے ملنے جانا ہے، میں کہیں نہیں جا رہا۔ سالار اسے زج کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ خود ہی اسے یہاں سے نکال دے۔ اوکے، ہم پہلے میٹنگ میں چل لیں گے، پھر وہاں سے گھر، یہ کہہ کر وہ کیبن سے نکل گیا۔ سالار نے اس کے جانے کے بعد کرسی کے بیک سے ٹک لگائی اور سوچنے لگا یہ چاہتا کیا ہے، کوئی تو اس کا پلان ہے۔ تبھی سالار نے زنگ، جو کہ ریان کے قریبی لوگوں میں سے تھا، اسے ریان کے آفس سے نکلتے دیکھا۔ ویسے تو وہ ریان کے ولا میں سیکیورٹی کا ہیڈ تھا، اور آج یہاں کیوں آیا تھا؟ سالار کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ریان اور سالار میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد ایک بڑے مال آئے تھے، جو کہ یہاں کی مشہور جگہ آرچرڈ ورلڈ کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں پر موجود لیگیسی مال تھا۔ ریان کافی دیر کے بعد لوٹا تو کافی ساری شاپنگ کے ساتھ تھا، اور ساری لیڈیز شاپنگ تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو یشال بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ سالار کے گلے لگ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور سالار بے چین ہو گیا۔ ریان دونوں بھائی بہن کی محبت کے مظاہرے سے اکتا کر خود اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے بڑھ گیا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، تبھی اس کے کانوں میں سالار کی آواز پڑی، یشی تم خوش تو ہو نا؟ جی بہت خوش ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں کے بہت اصرار کے بعد بھی سالار نہیں رکا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود ریان اسے چھوڑنے آیا۔ سالار گاڑی سے اتر کر 2 قدم چلنے کے بعد پلٹا اور ریان کو دیکھ کر بولا، مسٹر ریان، اب کون سی پلاننگ کر رہے ہو؟ میں اب تمہارے جھانسے میں نہیں آنے والا ہوں، اور آگے بڑھ گیا۔ ریان نے گاڑی آگے بڑھا لی اور سالار کے اتنے ٹھیک اندازہ لگانے پر مسکرا دیا۔ وہ گھر پہنچا تو یشال کو نماز ادا کرتے دیکھ خود ٹیرس پر آ گیا۔ اسے سگریٹ نکالا اور ہونٹوں میں دبا لیا۔ بات سنیں؟ یشال کی آواز پر ریان نے ہاتھ میں موجود سگریٹ نیچے پھینک کے اس کے اوپر جوتا رکھ دیا۔ یشال اسے سگریٹ پیتا دکھ چکی تھی۔ وہ پورا اس کی طرف پلٹا، جی بولو۔ وہ میں نا سالار بھیا کے ساتھ پاکستان جانا چاہ رہی ہوں، اگر آپ کی پرمیشن ہو تو۔ وہ سر جھکائے بولی تو ریان کا سارا موڈ ایک دم غارت کر گئی۔ کیوں جانا ہے؟ ریان نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یشال نے اس کا لہجہ محسوس کیا تو اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھیا بتا رہے تھے کہ دادا جان کی طبیعت خراب ہے، تو اس لیے تم سالار کو بولو وہ چلا جائے، اور ہم کچھ دنوں تک چلیں گے۔ وہ سر ہلا کر اندر کی طرف مڑ گئی تھی۔ رونی بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ اسے صوفے پر موجود شاپنگ بیگ یشال کی طرف بڑھایا اور بولا، مجھے اس طرح کی ڈریسنگ پسند نہیں، اگر تم چاہو تو کر سکتی ہو، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، بٹ میں نے تمہارے لیے کچھ شاپنگ کی ہے، یہ دیکھ لو، اور اگر تم چاہو تو میری پسند کا لباس پہن لو۔ یشال نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا پتا کس طرح کے ڈریسز ہوں گے۔ دیکھنے پر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے فل سلیوز والے گاؤنز دیکھے جو مختلف رنگوں میں تھے اور بہت پیارے تھے۔ مجھے قمیص شلوار بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن یہاں میں نے ڈھونڈے ہیں لیکن نہیں ملے۔ ہم پاکستان چلیں گے تو وہاں سے لے کر آئیں گے اگر تم چاہو تو۔ یہ بھی اگر تم پہنو تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو کسی ملازمہ کو دے دینا۔ یشال آگے بڑھی اور خوشی سے رونی کے گلے لگ گئی، اور ریان تو حیران ہی رہ گیا۔ یشال کے شکریہ کہنے پر اس نے اسے بازو کے حلقے میں لیا اور اپنے لب اس کے بالوں میں رکھ دیے۔
یشال آج گھر سے ماشا کے گھر تو نکلی تھی، لیکن تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی۔ ڈرائیور گاڑی سے نیچے اترا تو اس کے ساتھ ہی یشال بھی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ جب تک ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرتا، یشال اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ روڈ کے دونوں اطراف قداور درخت، ہوا کے زور سے درختوں کے پڑپڑانے سے بہت ہی ڈراؤنی آواز پیدا ہونے لگی۔ یشال کو خوف محسوس ہوا۔ اس نے اپنے آس پاس دھیان بٹانے کے لیے سالار کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماؤتھ پیس سے سالار کی خوشگوار آواز اس کے کانوں میں ٹکرا گئی۔ کیسی ہو گڑیا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، ماشا کے گھر کے لیے نکلی تھی، لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ کہاں ہو؟ میں لینے آ جاؤں؟ سالار فکر مندی میں ڈوبی آواز میں بولا۔ نہیں بھیا، ڈرائیور ہے۔ تم رونی کو بتا کے نکلی ہو گھر سے؟ نہیں بھیا، میں ماشا کے گھر ہی جا رہی ہوں، تو بتانا کیسا؟ بتا کر اور پوچھ کر جایا کرو یشال۔ اوکے جی، آئندہ سے پوچھ کر جایا کروں گی۔ تبھی یشال کے پاس ایک گاڑی تیز رفتاری سے گزری اور تھوڑا آگے جا کر رک گئی۔ تبھی یشال کو احساس ہوا کہ وہ یہاں اکیلی ہے۔ اسے ڈرائیور کو تلاش کرنے کے لیے نظریں دوڑائیں، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ یشال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس نے دیکھا دور تک روڈ بالکل خالی تھی۔ ہوا کے زور سے درختوں کا شور، سائیں سائیں کے آواز ماحول کو کچھ اور پراسرار بنا رہی تھی۔ تبھی یشال نے آگے کھڑی گاڑی سے ایک آدمی کو نکلتے دیکھا۔ اس نے منہ پر مکمل سیاہ ماسک چڑھایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر یشال لڑکھڑاتے قدموں چلنے لگی۔ دوسری سائیڈ پر سالار ماؤتھ پیس پر پاگلوں کی طرح ہیلو ہیلو کر رہا تھا، لیکن یشال کے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا۔ نقاب پوش شخص تیزی سے یشال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یشال نے اسے بڑھتا دیکھ تو اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے دوسری سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ سیاہ میکسی کے ساتھ سر پر سفید حجاب کیے، شانوں کے گرد بڑی سی چادر لپیٹے وہ پاگلوں کی طرح بھاگے جا رہی تھی، لیکن تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ کسی وجود کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کا ڈرائیور تھا، جو کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ سالار موبائل پر ہیلو ہیلو کرتا ریان کے پاس پہنچا، جو کہ میٹنگ روم میں تھا۔ ریان، جلدی باہر آؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ ریان نے سالار کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی دیکھی تو جلدی سے باہر آ گیا۔ سالار نے ریان کو سب کچھ بتایا تو ریان اپنے آفس کی طرف بھاگا، جلدی سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور بھاگتا ہوا لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ ساتھ ہی اس نے پولیس کو بھی کال کر دی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اندھا دھند گاڑی ماشا کے گھر کی طرف جانے والے راستے پر ڈال لی تھی۔ سالار ہونٹ بھینچے بیٹھا بار بار اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ بلیک مرسڈیز فراٹے بھرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ گاڑی میں موجود دونوں افراد کی جان جس میں تھی، اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ آخر 20 منٹ کی مسافت کے بعد انہیں گاڑی تو مل گئی، لیکن گاڑی کے آس پاس کسی ذی نفس کا نام و نشان نہیں تھا۔ سالار نے اونچی آواز میں یشال کو پکارا تھا۔ آخر کوئی آواز نہ پا کر وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھ گیا تھا اور چھوٹے بچوں کی طرح اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ریان ہونٹ پیچھے ضبط سے سرخ آنکھیں لیے اپنے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سائیڈ کی طرف گیا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ گاڑی سے تھوڑا فاصلے پر اسے خون نظر آیا، جیسے کسی کو ذبح کیا گیا ہو۔ وہ اسی سمت بھاگا، لیکن تھوڑا سا آگے جا کر نشان ختم ہو گئے تھے۔ وہ واپس اسی جگہ پر پہنچا اور آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ گاڑی کی ڈگی سے بلیک چادر کا کوئی کونا باہر نکلا ہوا تھا۔ ریان نے کانپتے ہاتھوں سے ڈگی کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خون میں لت پت نیم مردہ حالت میں پڑی تھی وہ۔ اس کا گلا کسی تیز دھار آلے سے کاٹا گیا تھا۔ رونی نے آگے بڑھ کر اسے جلدی سے اپنے بازوں میں اٹھا لیا تھا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے چیخ کر سالار کو بلایا۔ سالار بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ گاڑی کے پچھلی سیٹ پر اسے ڈال کر وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بھاگا تھا۔ سالار جب گاڑی میں بیٹھا تو یشال کی حالت دیکھ کر سکتے میں چلا گیا تھا، پھر اسے بازوں میں بھر کر پاگلوں کی طرح رونے لگا۔ یشال، آنکھیں کھولو، اپنے بھیا سے بات کرو، تھوڑی دیر پہلے تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ یشی پتر، اس کی حالت پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ سالار آئی سی یو کے باہر بینچ پر ٹوٹا بکھرا بیٹھا تھا۔ ماشا، عرفان، نیدی، گرپریت اور حسن بھی موجود تھے۔ سب کے ہونٹوں پر بس اس کے لیے ہی دعائیں جاری تھیں، لیکن اگر یہاں کوئی نہیں تھا تو وہ ریان حیدر۔ اس نے یشال کو ڈاکٹرز کے سپرد کیا اور کھڑا تھوڑی دیر دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مرشد ہمارے واسطے بس ایک شخص تھا، مرشد، وہ ایک شخص بھی تقدیر لے اڑا۔ ریان اس وقت مسجد میں بیٹھا تھا۔ اس نے نماز ادا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
اے میرے غفور و رحیم رب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے بچانے والے رب، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں محفوظ رکھنے والے رب، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھنے والے رب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھانے والے رب، پتھر میں کیڑے کو خوراک پہنچانے والے رب، ساری زندگی کے گناہوں کو ایک توبہ پر معاف کر دینے والے رب، اے میرے پروردگار تو بہت غفور و رحیم ہے، تیری بارگاہ رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس کی زندگی مانگتا ہوں، میرے رب، میرے گناہوں کی سزا مجھے اس کی صورت میں نہ دینا۔